کہ پہلے جو ملٹری ٹرائل ہوا تھا وہاں پہ کس طرح سے اندر نہیں جانے دیتا تھا, ریکارڈ جلا دیا جاتا تھا, وہ ساری کیا میں نے 2 فیلڈ جنرل کورٹ مارشلز کیے ہیں اپنی زندگی میں اٹک قلعے کے اندر. ایک کی کو پریزائڈ کر رہا تھا اتفاق سے, جو پریزائڈنگ افسر تھا وہ تھا میجر جنرل ضیاء الحق, جو بعد میں آرمی چیف بنا اور اپنے آپ کو اس نے صدر بھی بنایا, مارشل لا بھی لگایا. ایک وہ تھا. دوسرا ٹرائل جو تھا وہ تھا جس میں نمایاں بات یہ ہے کہ رضا کاظم ایک بڑے سینئر وکیل تھے, ہیں ہمارے بہت سینئر, اب پریکٹس انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے 95, وہ اس میں بھی ملزم تھے. تو ان میں ان کیسز میں جو کسی کو آنے جانے نہیں دیتے تھے, نو پبلک, نو پریس, نو میڈیا, اور یہاں تک کہ ریکارڈ سارا ہمارے تھا, ہم میں بھی کاغذ باہر نہیں لے جانے دیتے تھے قلعے سے اور وکیلوں کو. اور پھر ریکارڈ انہوں نے ایک جو سارا ایک ڈیری بنا کے کاغذات کی اور جلا دیا. اور ہم سے یہ جو آپ نے ضیاء الحق والی بات کی ہے کہ میجر جنرل جب وہ تھے تو وہ جو ایف بی علی والا کیس تھا اسی میں آپ تھے؟ اس میں آپ ایف بی علی کے ہی وکیل تھے؟ میں ایف بی علی کا وکیل نہیں تھا, میں اس میں تھا. ملزم بہت سارے تھے. اچھا, ملزم بہت تھے, اور ایک بے گناہوں کو ڈالا ہوا تھا جن کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا اسی قسم کا. اور جس طرح 9 مئی والا واقعہ ہوا ہے نا, یہ ایک کنسپریسی تھی, ایک کنسپریسی کو کی ساخت کرنے کے لیے. ایک کنسپریسی جو 9 مئی والوں پہ لگتی ہے, وہ جنہوں نے کی تھی اصل میں سازش, کہ وہ سازش ایک بنائے اور کسی کے الزام لگائیں, وہ دونوں کیسز میں نے یہ ثابت کیا. اچھا, اور میں آپ کہتا ہوں, آپ کو کہتا ہوں, آپ مجھے آئی جی پنجاب سے 5 سوال کر دیں, 5 سوال. اچھا, چھٹا نہیں کروں گا, اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا ہوا, کس نے کرایا, کس نے آگ لگائی. یہ سر یہ جو ابھی 9 مئی ہوا ہے اس پہ آپ بات کریں. یہ جو ابھی ہوا ہے 9 مئی پہ آئی جی پنجاب سے 5 سوال. پہلا سوال کہ پنجاب میں کتنے مقامات پہ یہ حملہ ہوا اور دفاعی تنصیبات پہ حملہ ہوا. وہ فرمائیں گے 12, جن میں جی ایچ کیو بھی آ جاتا ہے, کور کمانڈر بھی آ جاتا ہے, پشاور بھی پنجاب, سیالکوٹ, فیصل آباد, یہ آپ کا میاں والی کا